جی، تو آپ کا یہ کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ نیشنل امیر کینیڈا نے میرے بیٹے کی شادی کے سلسلہ میں مجھ سے ملاقات کی؟ تو میرے عزیز بات یہ ہے کہ نیشنل امیر کینیڈا نے مجھ سے قطعی طور پہ کوئی ملاقات نہیں کی. اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی. ہاں، البتہ ہماری آپس میں ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے، اور اس چیز کا جو ہے وہ زیادہ تر تعلق آپ کے پہلے سوال سے ہے، جو کہ آپ نے یہ کیا کہ کیا جماعت نے مجھ سے کیا لیا یا میں نے جماعت کو کیا دیا جس کے بدلے میں یہ سارا سلسلہ ہوا. سب سے پہلی چیز تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام احمدی نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے یہ انتہائی خوشی کا باعث ہونا چاہیے کہ ان کے حق کے لیے جو میں اتنے عرصے سے، اور میری بہت سی ویڈیوز ہیں اس کے اوپر، میرے آرٹیکلز ہیں کہ جماعت کو چاہیے کہ اپنے نوجوان احمدی لڑکی لڑکوں کو جماعت سے باہر شادی کرنے کی اجازت دے، اور میں اس پہ مسلسل کام کرتا چلا آ رہا تھا. آخر یہ کوششیں رنگ لائیں اور یہ سلسلہ جو ہے اب آپ کے سامنے ہے کہ یہ چیز پوری طرح سے کہ جماعت احمدیہ نے میرے بیٹے کو ایک عیسائی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت دی، اس کا نکاح خود پڑا، اور بالکل صحیح ہے کہ اس لڑکی کے ولی جماعت بنی، یہ بھی بالکل صحیح ہے. اب بات رہ جاتی ہے کہ یہ سلسلہ ہوا کیا. دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ احمدی نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں، دا احمدی یوتھ، بیٹر if they understand the Urdu videos and they understand my Urdu, it's good. If not, then I will ask them that they should tell their parents, that they should tell their elders, that they should watch my videos, and what I'm saying, their parents or someone should translate to them in their respective languages, whatever the language they know, the young Ahmadis. My son is not an active Ahmadi. میرا بیٹا کوئی عملی طور پر احمدی نہیں ہے، نہ وہ جماعت میں چندہ دیتا ہے، نہ وہ جماعت کے اندر جا کر اس کی کسی قسم کے اجتماع، جلسہ یا کسی اور تقریب میں، کسی بھی ایکٹیویٹی میں وہ حصہ نہیں لیتا، قطعی طور پہ نہیں. اس کو اس کی والدہ نے مجبور کیا کہ تم اپنی شادی کے لیے مرزا مسرور احمد صاحب سے اجازت لو، اور وہ اس کے لیے قطعی طور پہ تیار نہیں تھا. And he said very clearly to his mother that who is he that I should ask him about my wedding and getting a permission from him. Why? If I need a permission from someone that is my father, and I am a grown-up man, if I'm not asking even my father, why I should ask the person you are telling me? Now, اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ بیٹا میرا اپنی والدہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اجازت کی ضرورت محسوس کروں تو میں اپنے باپ سے لوں، نہ کہ اس شخص سے. He's not saying that خلیفہ اور حضور اور anything. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس شخص سے کیوں لوں اجازت، یہ کون ہے. بہرحال وہ اسے سمجھاتی ہیں، کرتی ہیں. دین میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ نہیں، مناسب یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کر لیں تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اوکے، گو ہیڈ. آئی نو کہ آپ کے خیالات کیا ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں. بہرحال بیٹے نے لکھا، مسرور صاحب نے اس سے جواباً کہا کہ آپ کیوں جماعت سے باہر کسی غیر احمدی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس کی آپ مجھے کوئی ریزن بتائیں.
اس نے اس کی والدہ نے اس سے دوبارہ لکھوایا. اس نے لکھا کہ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو مرزا مسرور صاحب نے میرے بیٹے سے کہا کہ آپ جا کر جو نیشنل امیر ہیں کینیڈا کے ان سے ملیے. میرا بیٹا اپنی والدہ کے ساتھ نیشنل امیر کینیڈا سے ملتا ہے. امیر صاحب کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے. اب وہ میرے بھی دوست، ہم پرانے آپس میں جاننے والے ہیں. وہاں سے پیغام یہ ملتا ہے کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ شیخ صاحب آپ لوگوں کو روکتے نہیں ہیں، آپ پہ زیادتی نہیں کرتے، آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ کہ اگر آپ کا بیٹا چاہے تو ہم اس کا جماعت کے اندر رشتہ کروا سکتے ہیں. لیکن بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں اس لڑکی کے ساتھ کمیٹڈ ہوں اور میں نے اسی سے شادی کرنی ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ اجازت دیں یا نہ دیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم دیں گے. بہرحال مجھے انہوں نے سلام کہا اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میں چونکہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ شیخ صاحب کو کال کر سکوں، آپ انہیں کہیے گا، میرا سلام دیجیے گا کہ وہ کسی وقت مجھ سے بات کر لیں. میں نے ان سے بات کی اور میں نے ان پہ واضح کیا کہ دیکھیں کہ یہ بیٹا میرا مذہب کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں جانتا، احمدیت کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں، اور احمدیت کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے صرف اور صرف اس نام کی حد تک جو آپ رکھے ہوئے ہیں، ورنہ اس کا تعلق نہیں ہے. وہ اپنی والدہ کو خوش کرنا چاہ رہا ہے، اور اگر آپ نے اس ضمن میں آپ کی جماعت میں جو اس کا روایتی انداز ہے کہ یہ جی چندہ نہیں دیتا، یہ جی مسجد میں یا جماعتی کاموں میں یہ باقاعدگی نہیں ہے، تو وہ اس کی کیئر نہیں کرے گا. اس کے لیے وہ کسی بات کا جواب دہ نہیں ہے، وہ آپ کی کسی بات کو نہیں سنے گا، وہ اپنا کام کر لے گا. وہ کہنے لگے کہ آپ اس کی فکر نہیں کریں، یہ تمام چیزیں کوئی نہیں ہوں گی، ہم خود اس چیز کی ذمہ داری اور سارا کچھ ہم خود کر لیں گے. آپ سے میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے علم ہے کہ آپ جماعت کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، آپ جماعت کے بارے میں ویب سائٹ چلاتے ہیں، آپ جماعت کے بارے میں یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیوز ہیں. تو شیخ صاحب میں آپ سے یہ کہ آپ علمی طور پہ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں مخالفت کریں، بات کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ ذاتیات کے بارے میں ہمارے پیارے امام اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں یہ جو کچھ باتیں ہیں ان کی ذات کے متعلق وہ نہ کریں، یہ میری آپ سے درخواست ہے. میں نے کہا جی آپ فرمائیے، آپ کا اشارہ کس طرف ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کا مطلب کیا ہے. وہ کہنے لگے کہ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے امام کے بارے میں ان کی ذات کے متعلق ایک ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال رکھی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ باقی گفتگو ہماری اس سے اگلی ویڈیو میں ہوتی ہے. امیر صاحب فرمانے لگے کہ آپ وہ ویڈیو ہمارے پیارے امام کے بارے میں جو ہے وہ اپنے یوٹیوب سے ہٹا لیں. اب میرے ذہن میں جو اس وقت فوری بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ شاید یہ بات کریں گے کہ جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے بارے میں یا کوئی ایسے سلسلے میں ہوں گی. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ مرزا مسرور احمد صاحب کے بارے میں. اور مرزا مسرور احمد صاحب کے بارے میں نے ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں، لیکن میں آگے بات بڑھانے سے پہلے صرف ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شاعر کہتا ہے، دریچوں کو تو دیکھو چلمنوں کے راز تو سمجھو، دریچوں کو تو دیکھو چلمنوں کے راز تو سمجھو، اٹھیں گے پردہ ہائے بام در آہستہ آہستہ.
عزیز دوستو، مرزا مسرور احمد صاحب اپنی ایک ویڈیو، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، میں نے ایک ویڈیو، اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے ایک ویڈیو آج سے چند ماہ پہلے مرزا مسرور احمد صاحب سے لندن میں ایک نوجوان ماں بیٹی نے ملاقات کی تھی، جس میں ماں کی عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں اور بیٹی ٹین ایجر تھی. اور اس اپنی ویڈیو میں نے یہ تفصیل بتائی تھی کہ ماں اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہے، اس کو جو شکایت تھی وہ بتا رہی ہے، لیکن مرزا مسرور احمد سارا وقت اس نوجوان بچی کو گھورتے رہے، اور وہ بچی اس ملاقات سے انتہائی انکمفرٹیبل تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ جتنی جلدی یہ میٹنگ اوور ہو سکے ہو جائے. اور اس نے جب یہ بات بتائی اور میں نے اس پر یہ ویڈیو دی، تو آپ کو یاد رہے کہ میں نے اس ویڈیو میں جہاں پہ احمدی احباب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے بچیوں کا خیال کیجئے، آپ ان سے پوچھئے، تو آپ کے سامنے بہت سی باتیں آئیں گی. ہو سکتا ہے کسی تقدس، ڈر اور ایسی وجہ سے وہ بات نہ کر سکیں، لیکن جب وہ میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو یقیناً انہیں احساس ہوگا کہ ہاں واقعی ہی ہمارے ساتھ بھی کچھ اس طرح سے واقعات پیش آئے ہیں اور ہم بھی انکمفرٹیبل تھے. دوسری بات جو میں نے کہی تھی، میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ میں نے اس ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ اگر مسرور صاحب اس بات کو چیلنج کریں، یہ کہیں کہ یہ غلط ہے، تو I can prove this one in the court of law. It can be proved. So میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ وہ اگر وہ چاہے تو یہ ہو سکتا. اب وہ چونکہ یہ ایک حقیقت تھی، اگر وہ غلط ہوتی، وہ ملاقات ایسی نہ ہوئی ہوتی جس طرح کہ اس بچی نے آ کے وہ تفصیلات بتائی تھیں، وہ غلط ہوتی اور ان کے نام پہ دھبا ہوتا، ایسا ان کی عزت پر حملہ ہوتا، تو یہ یقیناً مجھے چیلنج کرتے. میری ویڈیو لگی ہوئی تھی جس کو انہوں نے ہٹوایا ہے، اس کو ریموو نہ کرواتے بلکہ اس کو یہ کورٹ آف لا میں پیش کرتے ایز ایویڈنس. لیکن بات یہ تھی کہ وہ حقیقت تھی اور بہت سے سوالات پیدا ہوئے اندرونی طور کے اوپر. بہت سے لوگوں نے اس چیز پر بحث کی، کچھ نے دبے لفظوں، کچھ نے کھلے لفظوں، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ یہ واقعہ اسی طرح سے ہوا. تو یہ کسی طرح سے اس چیز کے منتظر تھے کہ کس طریقے سے اس ویڈیو کو یا مجھ سے یہ کہا جا سکے. تو ان کے نزدیک ان کو اللہ نے یہ موقع فراہم کیا، حالانکہ میں نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز کے لیے، میرے نزدیک جس چیز کی اللہ اجازت دیتا ہے اس کے لیے کسی بندے سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو کلٹ ہے جماعت احمدیہ کا، اس نے احمدی لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح سے معاف کر دیا ہوا ہے اور ان کی عقل پہ ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے انہیں وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس سے منع ہونا ہے. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ان کے ذہنوں کو اس طرح معاف کیا، کہتے ہیں کہ چونکہ ہم خدا کے نمائندے ہیں، ہم نے خدا کا روپ دھارا ہوا ہے، ہماری اجازت ضروری ہے. اور اسی اجازت کے تحت میری بیوی نے اپنے بیٹے کو اس چیز کے لیے کہا تھا، اسے میں نے نہیں کہا، مجھے ضرورت ہی کوئی، اور وہ ماں کو خوش کرنے کے لیے اس نے، ورنہ ادروائز کسی چیز کو ضرورت، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. میرے نزدیک اس کو حق حاصل ہے، وہ کرے. اب کیا سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو یہ کہتے ہیں کہ ہٹا لی جائے. اب میں نے صرف اپنے اس چیز کی خاطر کہ اپنی فیملی کو سکیٹرڈ نہ ہونے دینے کے لیے کہ جو کچھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن آپ یہ غور کیجئے کہ جماعت کے اندر کیسا دوہرا معیار ہے یہ، اور یہ جماعت کس حد تک کس پستی میں گر سکتی ہے، اس کا آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہونا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو تھے وہ ایسے وقت کے تحت، ضرورت کے تحت ملکہ وکٹوریہ کے قدموں میں گرتے رہے. اس کے بعد ان کے خلیفہ جو تھے وہ بھٹو کے قدموں میں گرتے رہے. موجودہ طور پہ
یہ لوگ شیمون پریس کے قدموں میں، اسرائیلی صدر کے قدموں میں گرتے ہیں۔ اور اگر یہ میرے قدموں میں آج یہ جماعت کے خلیفہ گر گئے تو میرے لیے کوئی چنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ دعویٰ رکھتے ہیں کہ یہ خدائی جماعت ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کرتوتیں ان کی یہ ہیں کہ یہ وقت پڑنے پر یہ کسی کو بھی اپنا باپ بنا لیں گے، کسی کے قدموں پر بھی گر جائیں گے، ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ اس جماعت کے دوہرے معیار اور ظالمانہ نظام پر یہ ایک ایسا تازیانہ ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلنی چاہیے، احمدی دوستو، آپ کی آنکھیں کھلنی چاہیے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، آپ پوچھیں ان سے جا کر کہ آپ اگر ایک شخص کو، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ اگر آپ میرے بیٹے کا اکاؤنٹ وغیرہ ان میں دیکھیں گے تو اس کے اندر کوئی وہ ایکٹیو آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن انہوں نے نہ اس کے چندے کو دیکھا، نہ انہوں نے اس کی کسی جماعتی حاضری کو دیکھا، کسی چیز کو نہیں، جو عام طور پہ آپ احمدی حضرات بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت جب کسی کی تصدیق ہوتی ہے تو اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ نمازوں میں باقاعدہ ہے، اجلاس میں آتے ہیں، جماعتی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، چندہ ان کا پورا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر جا کر اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز کو انہوں نے خود کیا۔ جماعت کے خلیفہ سے لے کے لوکل صدر تک نے اپنا کردار اس طرح سے نبھایا تھا کہ یہ کام ایک دفعہ بس ٹھیک ہے، چونکہ جناب مسرور احمد صاحب کے متعلق وہ جو ویڈیو ہے جو ان کے اصل کردار کو عیاں کر رہی ہے، ان کے مکروہ اور سیاہ کردار کو عیاں کر رہی ہے، وہ بس ہٹ گئی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار۔ بات یہاں یہ نہیں ہے کہ کیا میں نے قطعی کوئی اجازت نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ اپنے کام کے لیے، یہ اپنی عزت، نام نہاد عزت کو بچانے کے لیے کس حد تک پستی میں جا سکتے ہیں، اور اس دوہرے معیار کے کہ کوئی اگر صحیح کام کر رہا ہے لیکن اس سے اجازت نہیں لی گئی، ان کے عہدیداروں کو خوش نہیں کیا گیا، تو ان لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر دی جاتی ہیں۔ معصوم بچیوں کو کسی قسم کی ایسی جو جائز اجازت جو ان کو اللہ دے رہا ہے، یہ اس پہ قابض ہو بیٹھتے ہیں اور ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ احمدی دوستوں، میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ اپنی آنکھیں کھولیے، یہ آپ کے لیے یہ چیز جو ہے، اس چیز کو آگے لے کے چلیے۔ میں جو اتنی دور سے کوشش کر رہا ہوں اور یہ چیز کر رہا ہوں، آخر یہ چیز آپ کے سامنے آئی ہے کہ آپ پوچھیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایک لڑکے کو کیوں اجازت دی گئی؟ کیا اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ جماعت کے خلاف باتیں کرتا ہے، جماعت کی اصلیت کو کھولتا ہے، جماعت کی اصل مکروہ چہرہ دکھاتا ہے، اس لیے آپ ڈرتے ہیں؟ اور اگر آپ خدائی جماعت ہیں تو سوال ہے کسی شخص سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ لیکن اگر اس کو اجازت ہے تو پھر سب کو ہونی چاہیے۔ آپ چاہیں پوچھیں اپنے خلیفہ سے اور کہیں اس ویڈیو کے بارے میں کہ سوال ہے کہ ویڈیو آپ نے کیوں ہٹوائی؟ اگر وہ سچائی نہیں تھی، اگر وہ جھوٹ نہیں تھی، تو آپ کیوں اس شخص کو عدالت میں نہیں لگے گے؟ آپ نے کیوں اس شخص کو کے خلاف کوئی چارہ جوئی نہیں کی؟ یہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ آپ کے خلیفہ کا کردار، اور خلیفہ نے حرکت ایسی کی جس کی وجہ سے وہ ڈر کے اس مقام تک پہنچا۔ آپ کا شکریہ، ہمارا یہ سلسلہ ہو سکتا ہے جاری رہے۔ آپ کا شکریہ۔